إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے ذریعے یہ دین برحق ہم تک پہنچا ہے. عزیز سامعین، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے رب ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کو عزت بھی دیتی ہے، جو لوگوں کو بلندیاں بھی عطا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت کی گھاٹیوں کے اندر بسا دے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کو چاہتی ہے رزق عطا کرتی ہے اور جس سے چاہتی ہے رزق چھین لیتی ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھی خالق ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رب ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغام رساں کو، اپنے انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ جو ابلیس نے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو، میں تیرے بندوں کو اس دنیا کے اندر گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، سب کا ایک ہی مقصد تھا، سب کو بھیجنے کا، اس دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور طاغوت سے بچائیں، شیطان کی بندگی سے بچائیں، شیطان کی رہنمائی سے بچائیں، لوگوں کو اپنی اپنی امت کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، یہ نبوت کے اندر تو برابر ہیں، لیکن ان میں وہ انبیاء زیادہ فضیلت والے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے رسالت عطا فرمائی ہے۔ انہی انبیاء کے اندر 5 انبیاء وہ ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، جن کی فضیلت باقی سب انبیاء کے اوپر، باقی سب رسولوں سے زیادہ ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء جن کی فضیلت جو ہے باقی تمام انبیاء سے اوپر ہے، لیکن ان میں 2 کی شان کے کیا کہنے، ایک امام الانبیاء اور ایک خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں۔ تو ذوالحجہ کے ایام، ان کی مناسبت سے ہم ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا ذکر مبارک 69 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آئے ہم ان کی سیرت کے، ان کی زندگی کے، ان کی سیرت مبارکہ کے کچھ چیپٹرز کو، کچھ صفحات کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، مجوسی بھی کہتے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے، ہر طرح کے فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ ابراہیم جو ہے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے وہ آباء و اجداد میں سے ہیں، ہم ابراہیم کے مذہب کے اوپر ہیں علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف عطا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، سب کے سب نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو جو لوگ یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیروکار مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کے دین پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو جواب دیتے ہیں، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، کہ لوگوں جو یہودیت کا دعویٰ کرنے والے ہو، جو نصرانیت کا علم بلند کرنے والے ہو، یہ بات یاد رکھو، یہ بات جان لو کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ ان کا کسی اور مذہب سے تعلق ہے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے مطیع اور فرما بردار ہیں کہ جو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا کے اندر عراق کے شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، عراق کے شہر کے اندر وہ پیدا ہوئے، تو ان کے ارد گرد کا ماحول، ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا ماحول ایسا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج کو اپنا رب مانا کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کو اپنا رب کہا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور کچھ بدنصیب لوگ ایسے تھے جو اللہ رب العزت کی ذات گرامی کو چھوڑ کر اپنے بادشاہ نمرود کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ شرف عطا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ان باطل بتوں سے، ان باطل معبودوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت جب عطا کی گئی، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ عطا کی جو شاید نوجوانی کی عمر میں کسی اور شخص کو عطا نہیں کی۔ مفسرین اور اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 15 یا 16 برس ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ایک میٹرک کا طالب علم جس کی عمر 16 یا 17 سال ہے، والدین اس بچے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو ابھی کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔
ابھی تو اس کو معاشرے کا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کو سوسائٹی کے چیلنجز کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ ہم نے اپنے بچوں کو چھوٹا بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بڑا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی صلاحیتوں کا علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ان کو جو ہے وہ یہ نعمت، ان کو یہ سمجھ عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا سمجھ ملی، کیا سمجھ عطا فرمائی؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم کے جو لوگ ہیں وہ کبھی سورج کی طرف جاتے ہیں، کبھی چاند کی طرف لپکتے ہیں، کبھی ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نمرود کو اپنا رب کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے لگے، اپنی قوم کے ساتھ باتیں کرنے لگے، انہیں کہنے لگے کہ جو بت ہیں تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا وہی خوبصورت جواب تھا جو آج تک جواب بغیر کسی دلیل، بغیر کسی عقل کے، آج تک وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، وہ جواب دیتے آئے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ یہی تو کیا کرتے تھے، وہ انہی لوگوں کو اپنا بڑا بزرگ، ان بتوں کو اپنا بزرگ مانا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عزیز ساتھیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا موضوع کہ جب ان کے ارد گرد ہر طرح کے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو شرک سے نکال کے، چھوٹی عمر میں لوگوں کو شرک سے نکال کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت شرک کرنے والے، لوگ اس وقت بتوں کی پوجا کرنے والے، لوگ اس وقت بادشاہ کو اپنا رب سمجھنے والے، لوگ اس وقت ستاروں کی عبادت کرنے والے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، تو میرے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق ہے؟ اس وقت کے حالات اور تھے، اس وقت کے مسائل اور تھے، لوگ تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو آج ہماری سوسائٹی کا یہ کلچر نہیں ہے، تو میں ابراہیم علیہ السلام کو کیوں پڑھوں، میں ابراہیم علیہ السلام کو کیوں سنوں؟ یہ بات یاد رکھیے گا، کیا عبادت کرنا صرف بتوں کی ہوتا ہے؟ لوگ نمرود کی عبادت کیا کرتے تھے، اور نمرود کی عبادت لوگ اس کو رب سمجھا کرتے تھے۔ آج میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ موجود ہیں، کہ اس معاشرے کے اندر ہم نے نہ چاہتے ہوئے شخصیات کو اپنا رب نہیں بنا لیا؟ ہم نے شخصیات کی اتنی تکریم کرنا شروع کی، ان کو اتنی عزت دینا شروع کی، ان کی باتوں کے پیچھے چلنا اس قدر شروع کیا کہ ہم نے اللہ رب العزت سے زیادہ ان کو پریورٹی دینی شروع کر دی۔ وہ شخصیات سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، وہ شخصیات علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ شخصیات پیر بھی ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ میرا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اپنی خواہشات کی پیروی اس قدر کی، اپنے نفس کے پیچھے اس قدر چلے کہ اللہ رب العزت کی معصیت کے اندر اپنی تنہائیاں انہوں نے گزارنی شروع کی۔ آج ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اگر ایک نوجوان ہے تو ان کو فکر اس بات کی ہے، ان کو فکر اس بات کی ہے کہ میں اپنی قوم کا مستقبل بہتر کروں، اور قوم کا مستقبل کیسے بہتر ہوگا؟ جب قوم شرک سے نکل کے اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف آئے گی۔ اور آج ہمارا میٹرک کا، انٹر کا طالب علم، یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان، ہمارے بزنس مین، ہمارے بزرگ، ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟
وہ کس چیز کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فکر کرنے والے ہیں اپنے والدین کی، اپنے قوم کے لوگوں کی۔ لیکن آج کے لوگ کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت عطا کریں گے۔ کن لوگوں کو؟ جن کے اندر دو طرح کی خوبیاں ہوں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ جو بندہ دو کام کرے گا اس دنیا کے اندر، صرف دو کام، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ کیا دو کام ہیں؟ پہلا کام وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ دنیا کے اندر جو بھی کام کرنے لگا، جو بھی پلاننگ کرنے لگا، جو بھی سٹیپ اٹھانے لگا، وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ قیامت والے دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور کتابوں کے اندر، اس نامہ اعمال کے اندر اعمال کا ایسے تذکرہ ہوگا کہ انسان اس وقت کہے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ آخر اس کتاب کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب دی گئی ہے، آخر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اس کے اندر تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی درج ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا عمل بھی درج ہے، جو کام میں نے لوگوں کے سامنے کیا وہ بھی اس میں لکھا ہے، اور جو کام میں نے لوگوں سے چھپا کے کیا وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ آخر اس کتاب کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشات کو انکار کر دیا، ان کو قابو کر لیا، تنہائی کے اندر تھا، اس موبائل فون نے اس کو ابھارا، شیطان نے اس کے ذہن میں آ کے وسوسہ ڈالا کہ تمہاری ایک کلک کے اوپر دنیا کی جنت یہاں پہ موجود ہے، تم اس کو سرچ کرو، تم گوگل کے اوپر جاؤ، یہ انجن تمہارے سامنے موجود ہے، تم جا کے سرچ کرو۔ لیکن وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا الہ نہیں بناتا تھا، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کا انکار کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ دنیا کے اندر یہ دو کام کرے گا، جنت کے علاوہ اس کو کہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے آباء و اجداد کو یہ بات کہتے ہیں۔ جب بتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو یہی بات کرتے ہوئے تو پایا ہے۔ وہ کہتے ہیں قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، یہ بات یاد رکھو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، سب کے سب واضح گمراہی کے اندر تھے۔ اصل چیز اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ یہ کیسا مسلم نوجوان ہے، یہ کیسا نمازی ہے، فجر کی نماز پڑھنے والا، یہ کیسا بزرگ ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کی مسجد میں رہنے والے، اس کے محلے میں رہنے والے لوگ اللہ کے ساتھ لوگوں کو، پیروں کو، قبروں کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ میں نمازیں پڑھتا جا رہا ہوں، جو جیسے چلتا ہے چلتا رہے، میں تو تہجد پڑھتا ہوں۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی تو عبادت کرتے تھے، ان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ کھڑے ہوں، اپنی ذات سے نکل کے، اپنے گھر سے نکل کے وہ لوگوں کی فکر کریں، اپنی قوم کی فکر کریں؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک رب مانتا ہے، اسلام میں مکمل داخل ہوتا ہے، جب اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں تو اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت محمدیہ کی یہ خاص بات ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جب یہ بات کہتے ہیں تو ان کی قوم کہتی ہے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین،
ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے 15-16 سال دیکھا کہ ابراہیم ایسے شخص ہیں علیہ السلام جنہوں نے ساری زندگی کو جھوٹ نہیں بولا. تو قوم بتوں کی پوجا کے اندر اتنی گری ہوئی، اتنی گہری ہے، اتنی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے، اتنا ان کو یقین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں تو قوم کہتی ہے ابراہیم لگتا ہے تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو نے آج تک ایسی مذاق والی بات نہیں کی، لگتا ہے تو آج ہمارے ساتھ کھیلنے کے موڈ میں، آج تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. قوم کو یقین نہیں آتا. تو ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ میں مذاق کرتا ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ستارے اگر آتے ہیں تو ستارے چلے جاتے ہیں، یہ کیسے تمہارے رب ہیں؟ سورج اگر آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے، فلما بازغتن، سورج جب آتا ہے تو چلا جاتا ہے، یہ کیسا رب ہے؟ چاند اگر آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ کیسا رب ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اب دیکھنا میں تمہارے ان بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا، تمہارے ان بتوں کو برے انجام سے دوچار کروں گا. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو بندہ اسلام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. جو بندہ اسلام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے، وہ کسی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے، اس کا بزنس کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں کو سناتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات، حق بات لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کرتا ہے، اور اس بات میں وہ ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آخرکار اسی کے ساتھ ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. ساری قوم کھڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، باپ، رشتہ دار، چچا، ہر کوئی، اور قوم کے لوگ ایک طرف. ابراہیم علیہ السلام 16-17 سال کا ایک نوجوان ایک طرف کھڑا ہو کے کہتا ہے اب تم اپنے رب کی بات نہیں مانتے تو دیکھنا میں تمہارے بتوں کا کیا انجام کرتا. قالوا، سب تو وہ لوگ جب یہ بات سنتے ہیں فجعلهم جذاذا الا كبيرا لعلهم الیہ یرجعون. تو ابراہیم علیہ السلام جب وہ لوگ میلے کے لیے جاتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، اپنی بات کا جو مقصد آپ کے سامنے رکھنے کا ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب لوگ میلے کی طرف جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سب بتوں کو توڑ دیتے ہیں سوائے ایک بڑے بتوں میں سے ایک بت کے. جب لوگ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کا انجام کس نے کیا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کس ظالم شخص نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمارے معبودوں کے ہاتھ، ٹانگیں اور سر کس نے قلم کر دیا. تو لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم نام کا ایک شخص ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، لگتا ہے ہمارے بتوں کی ٹانگیں، ہمارے رب کی، ہمارے الہ کی ٹانگیں ابراہیم نے توڑی ہیں. بلایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کام تم نے کیا ہے. ابراہیم کہتے ہیں ان بڑے بتوں میں سے جو ایک بڑا بت ہے اس سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ابراہیم کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ کیسے بتائیں گے، یہ تو بات نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اگر یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر بتاؤ یہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں.
لمبی آیات ہیں، پورا رکوع ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چلتا ہے۔ جو بات یہاں پہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ابراہیم نام کا یہ نوجوان جو ہے یہ ہماری بات نہیں مانتا، اس ایک شخص سے ہمارے بتوں کو خطرہ ہے، اس ایک شخص سے ہمارے پیروں کو خطرہ ہے، اس ایک شخص سے ہمارے آباء و اجداد کی روایات کو خطرہ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس شخص کو ہمیں مارنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ 3 دن اور 3 راتیں ابراہیم علیہ السلام کو مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا دل جو غصے سے بھرا ہوا تھا وہ دل شاید ہمارا خالی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مارتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد جب ان کا دل ابراہیم علیہ السلام کو کی اس بڑی غلطی جس میں انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اس سے ان کا دل نہیں بھرتا، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ آگ کا بڑا الاؤ جلایا جاتا ہے، بہت بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ 3 دن تک پہلے آگ کو جلایا جاتا ہے، پھر 3 دن تک آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کو اس آگ کے اندر پھینک دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ہم کیسے ڈالیں؟ آگ تو آسمان کو چھو رہی ہے، جو ڈالنے کے لیے جائے گا وہ آگ میں خود جھلس جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ایک بڑی سی توپ بنائی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس توپ کے ذریعے، اس منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر جاتے ہیں ان کے زبان مبارک سے 2 جملے نکلتے ہیں۔ وہ کیا جملے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ 2 جملے بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگ کو نہیں بجھاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فطرت سے الٹ کام کرتے ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے، اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ 2 جملے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، صرف 2 جملے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگ کی فطرت کو الٹا کر دیتے ہیں۔ یہ 2 جملے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ پریشان ہو اس معاشرے کے اندر، کاروبار کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، گھر کی طرف سے، کسی بھی معاملے کی وجہ سے آپ پریشان ہو، یہ 2 جملے آپ اپنی زبان سے ادا کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتے ہیں، آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان مسائل سے بچانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ 2 جملے بولتے ہیں آگ کے اندر جا کے، کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ حسبی اللہ، اے اللہ آپ مجھے کافی ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ حسبی اللہ، اے اللہ آپ مجھے کافی ہو جائیں۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میرے اوپر مشکلات آتی ہیں، لوگ میرے رشتہ دار مجھے چھوڑنے لگتے ہیں، مجھے تنہا کر دیا جاتا ہے، میرا کاروبار کے اندر لاس ہو رہا ہے، میرے نمبر کم آ رہے ہیں، میں اپنے پیپرز کے اندر صحیح نہیں چل رہا، تو بندہ کیا جملہ بولے؟ اے اللہ مجھے آپ کافی ہیں، مجھے معاشرے کے اندر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں معاشرے میں کسی کی طرف نہیں دیکھنے والا۔ اے اللہ یہ جو مشکلات میرے اوپر آئی ہیں، اے اللہ آپ ان مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اے اللہ میری اس مشکل کو صرف آپ حل کریں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ میرے لیے کافی ہو جائیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور وکیل کا مطلب کیا ہے؟ وکیل کس کو بولتے ہیں؟ معاشرے کے اندر ہم لوگ وکیلوں کو ہائر کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم زیادہ بات کر سکتے ہو، یہ اپنی فیس پکڑو، تم میرے حصے کا کیس عدالت میں جا کے تم لڑو، تم وہاں پہ اچھے طریقے سے بات کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں روزانہ عدالت کے چکر لگاؤں، تم یہ فیس پکڑو، تم میرے حصے کا کیس عدالت میں جا کے لڑو۔ اور جس بندے کا وکیل اللہ تعالیٰ بن جائے، بتائیں اس بندے کو دنیا کے اندر کس طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ، اے اللہ آپ مجھے کافی ہو جائیں، مجھے اس زمین پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد نہیں چاہیے،
व निअमल वकील, اور اے اللہ آپ میرے وکیل بن جائیں، میں اتنی سخت نہیں رکھتا کہ میں لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آگ کی فطرت کو بدل دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی بن جاتی ہے۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب کبھی میں پریشان ہوں، جب کبھی میں مشکل کے اندر ہوں، تو میرے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی بات رکھوں، اور یہ دو جملے جب میں کبھی پریشان ہوں، جب میں کوئی مصیبت کے اندر ہوں، جب میں کبھی مایوس ہوں، یہ دو جملے جو ہیں میری زبان سے نکلنے چاہیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ دوسری بات، میرے معاشرے کے اندر جہاں کہ میں برائی دیکھوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب کبھی میں برائی کو دیکھوں تو آگے بڑھ کے اس برائی کی روک تھام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں۔ تیسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ سب سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرنے والے ہیں۔ جو لوگ بھی بزنس کرتے ہیں، جو لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں، ان سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے، ان کو ایک ہی فکر ہے کہ میں اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلواؤں، اپنی اولاد کو اچھی جگہ پہ داخل کرواؤں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا بندوبست کروں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، موروثی سیاست۔ یہ کیا ہے کہ بھٹو کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر حکمران بنتی ہے، بے نظیر کے بعد اس کا بیٹا تیار کھڑا ہے، اور اسی طرح نون لیگ کے اندر نواز شریف ہے، نواز شریف کے بعد جو ہے وہ آگے اس کی بیٹی آتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں موروثی سیاست چلتی ہے کہ میرے باپ جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ میری اولاد ہے۔ ہر کوئی اپنی اولاد کی سب سے زیادہ فکر کرنے والا ہے۔ حرام کمانا ہے تو کس کے لیے؟ کہ میری اولاد جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، وہ اپنی دنیا جو ہے وہ اچھی سنوار لے، بہتر کر لے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ سب سے زیادہ فکر کرنے والا اپنی اولاد کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ایک انسان ہے، ابراہیم بھی علیہ السلام بھی فکر کرنے والے ہیں، تو کس کی؟ اپنی اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں نازل کی، ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں کے اوپر پورا اترے، تو اللہ کہتے ہیں ان آزمائشوں کے بعد ہم نے ابراہیم کو کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم نے ان آزمائشوں کے بعد، ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے اللہ آپ کا بہت شکریہ، الحمدللہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ نہیں، ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ آپ نے مجھے تو امام بنا دیا، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ سچی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سب سے زیادہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ اپنی فکر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی اسی فکر کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے بے شک اولو العزم میں سے ہیں، یہ جتنے انبیاء ہیں، یہ جتنے رسول ہیں، اور سب سے بڑھ کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی سب سے زیادہ فکر کرنے والے تھے۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں بہت اچھی، سب حدیثیں بہت مبارکہ، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان محبوب تھا کہ قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرنے والا ہوگا۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر سے محبت کرنے والے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو آج وقت ہے،
اپنی زندگیوں کی ترجیحات کو بدلیں، اپنی زندگی کی پریورٹیز کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہتے ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے خلیل کہتے ہیں، خلیل کا مطلب ایسا دوست ہے، آپ کی ایسی دوستی ہے، دو دوستوں کے درمیان ایسا تعلق ہے، جب تیسرا آنے لگے، جب کوئی مسائل آنے لگیں تو ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، دوستی کا تعلق سب سے زیادہ آگے بڑھ کے نبھایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جب بھی کوئی تعلق آیا، بے شک وہ باپ کا تعلق ہو، بے شک اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا تعلق ہو، بے شک اپنی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں اور اسماعیل کو صحرا کے اندر چھوڑنے کا تعلق ہو، اپنے سے دور رکھنے کا تعلق ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی ترجیح جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی دوستی تھی۔ تو آئے ہم بھی اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر جو چند سال ہماری زندگی کے اندر باقی ہیں، ہم سب سے زیادہ تعلق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیں، ہماری سب سے زیادہ دوستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل کرے جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن ہمیں اپنا خاص دیدار کروائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔